آپ سے سوال کرتے ہیں خیال خرچ کیا کریں؟ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، جو بھی تم مال میں سے خرچ کرنا چاہتے ہو سب سے پہلے اپنے والدین کو، فللوالدین والاقربین، پھر قریبی رشتے دار، اور قریبی رشتے داروں میں بیوی بچے بہن بھائی چچا خالو ماں سب شامل ہے، بیوی بچے بھی شامل اقربین کے اندر۔ قرآن نے جب خرچ کی بات آئی کہا ضرورت پر جب خرچ کرنا تو ماں باپ کو سب سے مقدم رکھنا ہے، سب سے پہلے۔ اور ہم نے عام طور پر ماں باپ کو تھرڈ پوزیشن پہ رکھا ہوا ہے کہ ماں باپ کی جب ضرورت کی بات ہونا تو سب سے پہلے۔ وہ صحیح بخاری میں آتا ہے وہ 3 بندے غار میں پھنس گئے، غار کا دھانا بند ہو گیا بہت بڑے پتھر کے ساتھ، تینوں نے بڑا مل کر زور لگایا کہ یہاں سے کسی طرح نجات مل جائے، پتھر اپنی جگہ سے نہیں ملا، اب مایوس ہو گئے۔ اور مایوسی کی کیفیت یہ ہے اس وقت، اچھا دنیا کو علم بھی نہیں تھا 3 بندے کس حال میں، ذرائع ابلاغ نہیں تھے، کسی کو اطلاع ہو نہیں سکتی تھی، جنگل اور غار کے اندر 3 بندے بند، ریسکیو ہو نہیں سکتے تھے۔ اب سوچ اور فکر آتی ہے اب ہوگا کیا، غار کا دانا بند ہے، 4 5 6 7 8 دن بھوک پیاس، پھر تڑپ تڑپ کے مر جانے گے، بہت عبرتناک بات ہو گئی۔ اس کے علاوہ اور کوئی راہ تھا ہی نہیں، اس موقع پر ایک بندے نے کہا تھا، اس نے کہا اللہ تو جانتا ہے میرے بوڑھے والدین تھے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے میرے، میں بکریوں کو چرا کے جب گھر سے گھر واپس لوٹتا تھا تو شام کو دودھ دے کر سب سے پہلے اپنے والدین کو ملاتا تھا۔ ایک شب لوٹتے ہوئے دیر ہو گئی، جب میں گھر پہنچا تو رات کو کچھ وقت گزر چکا تھا، رات گہری ہو چکی تھی، میں نے دودھ دھویا، برتن ہاتھ میں لیا، اپنے ماں باپ کے پاس لایا، وہ دونوں سو چکے تھے، برتن ہاتھ میں لیے ان کے سراہنے کھڑا، کبھی بھوکے سوئے اٹھ جاتے ہیں، ان کو پلاتا۔ نبی اسلام نے فرمایا، اس نے کہا کہ اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے میرے قدموں کے ساتھ لپٹے ہوئے بھوک کی وجہ سے، لیکن مجھے نہیں اچھا نہیں لگا، مجھے اللہ ہمیشہ والدین کو مقدم رکھا اور آج والدین کو مؤخر کر دوں، پیچھے کر دوں، نہیں، جن کو تو نے مقدم رکھا ان کو میں بھی سب سے مقدم پہلے ہی رکھوں۔ بچے قدموں سے لپٹے سو گئے، وہ برتن دودھ کا ہاتھ میں لیے اپنے والدین کے سراہنے کھڑا رہا، وقت لمحہ گزرتا رہا اور رات آہستہ آہستہ اس طرح گزری کہ وہ اپنے ہاتھوں میں پیالہ لیے اپنے ماں باپ کے سراہنے کھڑا تھا۔ یہاں تک اس بات ہے، اس کی زندگی کے وہ لمحے کتنے قیمتی لمحے تھے، واللہ اتنے قیمتی لمحے تھے، اتنے کہ آج جب موت چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھی، وہ لمحے جس نے اپنے ماں باپ کے سراہنے بتائے تھے، والدین کے لیے بسر کیے تھے، آج وہ رب کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، اللہ یہ میرا کھڑا ہونا اپنے والدین کے سراہنے میں اور ان کو ترجیح دینا، اگر تجھے پسند ہے نا تو ہمیں یہاں سے نکل کے دلا دے، یہاں سے نکال دے۔ وہ پتھر 3 بندوں کے مل کر ہلانے سے بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ اس عمل کے اندر اتنی قوت طاقت تھی، اتنی طاقت جو اپنے والدین کے لیے کھڑا رہا رات کو، لمحے اتنے طاقتور تھے، اتنے پاورفل تھے کہ اللہ عز و جل نے ان لمحوں کے بدلے میں وہاں سے پتھر کو سرکا کر ان کے لیے زندگی کی نوید ان کو سامنے رکھ دی۔ ان والدین کے بارے میں کوئی شخص سوچے کہ میں کیا ان کو زکات دے سکتا ہوں؟ نہیں، واللہ ہمارا سب کچھ ہمارے ماں باپ کا ہے، لیکن جوانی ہے، نوجوانوں کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی، لیکن میں گزارش کروں گا غنیمت جانیے
جن کے پاس اللہ عز و جل کی یہ نعمت والدین موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کر رکھے ہیں، ان کی قدر کر لیں، ان کے ساتھ محبت سے، اپنائیت سے، چاہت سے پیش آئیں، ورنہ لمحات بیت جائیں گے، وقت گزر جائے گا، اور جب احساس ہوگا نا اس وقت یہ دولت ہمارے پاس نہیں ہوگی۔ اور اگر کسی نے اچھا بھی کیا نا اپنے والدین کے ساتھ تو وقت بیت جاتا ہے، سمے یاد آتے ہیں، تو پھر دل میں آتا ہے کہ کاش ہم کچھ بہتر کر پاتے ہیں، کچھ اپنے والدین کے ساتھ کچھ بہتر کر لیں، اس سے بہتر کر سکتے تھے، لیکن اس وقت نہیں ہو پاتا۔ اور والدین کی کیفیت یہ ہے، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، اصل میں ہماری زندگی کا شیڈول بہت ٹف ہے۔ کیفیت یہ ہے کہ ہم صبح جاتے ہیں، شام کو واپس لوٹتے ہیں، والدین بوڑھے جو بالخصوص بوڑھے ہو جاتے ہیں، ہم آتے ہیں نا تو والدین کے ساتھ امی جی کی حال ہے، ابو جی کی حال ہے، پھر اپنے کمرے میں جا کے کھانا کھاتے ہیں، پھر باہر نکل جاتے ہیں کسی کام کے لیے، پھر واپس۔ وہ والدین ہمیں صرف آتا اور جاتا ہوا دیکھتے ہیں، ہمارے پاس ان کے پاس بیٹھنے کے لیے وقت کوئی نہیں بچتا۔ یقین کریں جن کے پاس والدین ہیں، والدہ حیات ہیں، موجود ہیں، والد صاحب موجود ہیں، اپنے 24 گھنٹوں میں نا کچھ وقت خاص کر لیں، خاص کہ ہم نے یہ ان کے ساتھ بتانے کے لیے کچھ وقت دن میں 24 گھنٹوں میں ضرور بھی ضرور خاص کر لیں کہ ہم یہ وقت اپنے والدین کے پاس بیٹھے، کچھ ان کی بات سنیں، کچھ اپنی سنائیں۔ وہ اور کچھ نہیں مانگتے، جو بڑھاپے میں ہوتے ہیں نا وہ چند لمحے مانگتے ہیں، جو لمحے ہمارے پاس شاید نہیں مل پاتے، وقت چاہتے ہیں کہ وقت ہم ان کو کچھ دے دیں، لیکن ہمارے پاس مصروف۔ اس لیے میں یہ وہ بات کہہ رہا ہوں کہ شاید والدین ان کے دل میں یہ بات ہے وہ نہ آپ سے کہہ پائیں، جن کے پاس ماں باپ ہیں، اس لیے اپنے ماں باپ کی اس کی آواز کو سنیے اور ان کو وقت دیجیے۔ اچھا، والدین کے ساتھ کبھی اونچا نہیں بولیے یار، جوانی میں انسان لاابالی بن گئے، اپنے والدین کے سامنے اونچا چا بولتا ہے، اور جب خاص طور پر والدین بوڑھے ہو جائے نا اس وقت اللہ نے بالخصوص فرمایا کہ آپ کے پاس والدین بڑھاپے کو پہنچ جائے اف بھی نہیں کہیں، ولا تنہرہما، جھڑکیے کا نام ہے، یہ اللہ نے کہا کہ اللہ سے بڑھ کر تو اور کوئی نہیں جانتا۔ بوڑھے والدین کو جب عمر ڈھل جائے اونچا بولے اولاد، وہ چپ سے کر جاتے ہیں، چپ کر جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہاں بات نہیں کرنی چاہیے، ہماری بات کرنا شاید پسند نہیں ہے، پھر والدین چپ کر جاتے ہیں، پھر من کی باتیں من میں رہ جاتی ہیں اور تنہا ہو جاتے ہیں۔ بڑھاپے میں ان والدین کا بڑھاپا بہت کربناک ہوتا ہے، جو بڑے گھر میں ہوتے ہیں لیکن اپنی باتیں اپنے دل میں ہی رکھ جانے کی وجہ سے خاموش ہو جاتے ہیں، اتنے افراد ہونے کے باوجود خاموش اور من میں ڈوب جاتے ہیں، خاموشی کو ساتھ ان کے ساتھ اونچائی ہوتی ہے۔ کلہما قولا کریما، جب دل بوڑھا ضعیف ہوتا ہے نا تو دل پہ چوٹ زیادہ لگتی ہے، چوٹ لگے تو پھر تکلیف بہت ہوتی ہے، اور خاص طور پر بڑھاپے میں جب اولاد جوان ہوتی ہے نا، اولاد جوان ہونے کے بعد انہی کے ہاتھوں جن کو پالا بڑا کیا، اپنے منہ پہ دیوالے جن کو کھلائے، آج اونچا بولتے ہیں نا تو پھر والدین ٹوٹ جاتے ہیں، اور ان کی کیفیت یہ ہے کہ شاید کوئی دوسرا بندہ کو سختی سے بات کرے تو وہ اتنے گھائل نہ ہو جن کو ہاتھوں پر وہاں چڑھایا تھا، آج ان کی سختی سے وہ ایسے گھائل ہوتے ہیں، اس سے زیادہ کربناک بات ان کے لیے اور کوئی نہیں ہوتی تکلیف ہے۔ اس لیے جن کے والدین حیات ہیں ان کو چاہیے کہ میں چونکہ مجلس میں نوجوان کثرت کے ساتھ تو میں نے چاہا کہ والدین کی اس کیفیت کو آپ کے سامنے رکھا جائے تاکہ ہم اس بات کو جانیں کہ ہمارا سب کچھ ہمارے والدین کا ہے، یہ قوت ہے، یہ صلاحیت نہیں، والدین کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے نہیں، اپنے آپ کو سرنڈر کرنے کے لیے، ان
اس اپنے آپ کو گرا دینے کی، اپنے آپ کو پست کر دینے کی. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، رحمت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ اپنے بازوؤں کو ان کے سامنے بچھا دیجیے. یہ کیفیت اختیار کریں. اور جن کے والدین اس دنیا میں نہیں، رخصت ہو گئے، ان کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہیں. اور یہ دعاؤں کا سلسلہ اس وقت ہی قائم رہتا ہے جب انسان نماز پڑھتا ہے، اللہ کی بندگی اختیار کرتا ہے. میں اکثر نوجوانوں کو جن کے والدین بہت ہوتے ہیں یہ بات کہتا ہوں، والدین کا رشتہ تھا آج بہت ہو گیا. اگر آپ نماز پڑھیں گے، آپ ان کے لیے دعا کریں گے، تو یہ آپ کا رشتہ باقی رہے گا. اور اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو آج ماں باپ فوت ہو گئے نا، آپ آج کا رشتہ آپ کا ختم ہو گیا ہے.